اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 14 رمضان المبارک کا دن اور شب جو ہے وہ 15 رمضان المبارک کی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے پرنسپل آغا مولانا سید حیدر حسین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت کا ایک خاص حصہ ہمارے لیے منتخب فرمایا، بہت شکریہ، اور ہمیں یہ شکریہ کا موقع دیا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اکثر جی، حضرت امام حسن علیہ السلام کا اسم گرامی، ان کے القاب اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت پر نصوص کیا ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بہت بہت مبارک ہو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ولادت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 15 ماہ مبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کو سبط اکبر کہا جاتا ہے، اور جناب سیدہ کی شان اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سورہ کوثر کی جو حقیقی تفسیر ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ خاندان رسالت میں امیر المومنین اور جناب سیدہ کے گھر میں پہلی خوشی ہے، اور رسول اللہ کے جیسے میں نے عرض کیا بڑے نواسے ہیں، اور جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو ملایا ہے، اور یہ 2 دریا جب ملتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے لؤلؤ اور مرجان جیسے قیمتی موتی جو ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں۔ تو تفاسیر میں مرج البحرین 2 دریاؤں سے مراد جناب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے، اور لؤلؤ اور مرجان میں لؤلؤ سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمت پر ہم اولاً تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کی آیات چاہیے یا احادیث چاہیے معصومین کی؟ قرآن کی آیات جتنی بھی شان اہل بیت علیہ السلام میں آئی ہیں ان سب میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام داخل ہیں۔ آپ آیت تطہیر کے شان نزول میں دیکھیں تو چادر تطہیر میں رسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے آنے والی جو ذات ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی طرح جب تک سید الشہداء اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، رسول اللہ کی، امیر المومنین اور جناب سیدہ، ان سب کی محبتوں کا جو مرکز اور محور ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہیں، کہ امام حسن کو رسول اللہ آغوش میں لے کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، اور آپ کی گود میں حسن مجتبیٰ، آپ ایک جملہ صحاب سے فرماتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کا منہ چومتے ہیں، حسن کے فضائل بیان کرتے ہیں، امام حسن کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر دوسرا جو ہے وہ خطبہ پھر آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو متعدد بار صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور یہ صحیح ستہ میں بھی روایات موجود ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کرتا ہے، اور تو ان سے بھی محبت کر جو حسن سے محبت کر۔ حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہیں۔ اسی طرح ملتا ہے کہ حضور سجدے میں ہوتے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جا کے سوار ہو جاتے تھے۔ وہاں بھی اسی طرح ہے کہ جیسے امام حسین کے بارے میں ہے کہ وحی آتی تھی کہ جب تک یہ بچہ خود نہ اترے حبیب آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کو اگر دیکھیں، مشہور واقعہ ہے کہ جو کچھ رسول خدا مسجد میں بیان فرماتے تھے، حالانکہ کم سنی کا عالم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امام ہے، معصوم ہے، ان میں کم سنی کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو جو کچھ رسول خدا ارشادات فرماتے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سب سے پہلے گھر آ کے
اپنی والدہ ماجدہ کو رسول اللہ کا پورا بیان اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ سنا. ماشاءاللہ. اور بی بی امیر المومنین کو بتاتی ہیں. مولا فرماتے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ فرماتی میرا بیٹا حسن آ کے مجھے سنا رہا. مولا کو شوق ہوا کہ میں اپنے بیٹے کا لہجہ سنوں. تو ایک دن امیر المومنین پہلے آ کے گھر میں کہیں تشریف فرما ہو گئے اور ایسی جگہ کہ حسن نہ مجھے دیکھیں. امام مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حسب عادت وہی بیان شروع کیا کہ مادر گرامی آج نانا نے یہ فرمایا. جیسے ہی شروع کیا تو آج زبان کچھ لڑکھڑانے لگی اور وہ فصاحت جو روزانہ ہوتی تھی نا اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹے آج آپ کی زبان میں وہ فصاحت نہیں ہے, آپ کا لہجہ جو ہے وہ روزانہ والا نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ مادر گرامی لگتا ہے کہ میرے پدر گرامی میری بات کو سن رہے ہیں. یعنی محسوس کر لی امام علیہ السلام کے وجود کو. یعنی یہ وہ مقام ہے جو ہر انسان میں نہیں ملتا ہے, یہ اللہ کی خاص شخصیات ہے. تو رسول خدا صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے بیٹے کو پیار کیا اور فرمایا فاطمہ یہ وہ بچے ہیں جو ماں کی آغوش میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو بھی رسول خدا نے زبان مبارک چسائی ہے. وہی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت جو امیر المومنین کے قلب مبارک میں ہے وہ بعین ہی امام حسن علیہ السلام کے قلب میں ہے. اور امام حسن امیر المومنین کے بھی علم کے وارث ہیں, اپنے نانا کے تو وارث ہیں ہی ہیں, امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کے بھی وارث ہیں. آپ کے عظیم الشان خطبات کتب میں موجود ہیں. تو بڑی اس میں حکیمانہ اور فصیحانہ گفتگو اور کلام ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وحی سے متصل ہو. اور پھر آغوش رسالت کی پرورش, پھر امیر المومنین کی پرورش, جناب سیدہ کی آغوش کا ایک اپنا ہی اثر ہے. اور بہت سے آپ کے معجزات ہیں, کمالات ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کی امامت کی نصوص, دیکھیں نص جو ہے وہ مختلف انداز سے آتی ہے. ایک تو یہ ہو کہ نص قرآن کریم میں آ جائے جیسے رسول اللہ کے بارے میں. کچھ آیات ہیں جو امامت کے سلسلے میں ہیں, ولایت کے سلسلے میں ہیں, ان کی بھی جب تفسیر و تعویل میں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کی امامت پر نص مل جاتی ہے. ایک نص یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ اپنے ارشادات میں فرمائے, وہ بھی مل جاتی ہے. ایک نص یہ ہوتی ہے کہ مثلا رسول خدا نے امیر المومنین کی امامت میں ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد علی امام ہوں گے, علی خلیفہ ہوں گے, علی وصی ہوں گے, علی ولی ہوں گے. اور پھر جن کے لیے رسول اللہ نے نص بیان کی ہے وہ اپنے بعد والے امام کے لیے نص بیان فرما. تو اس طرح اگر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو تینوں طرح سے نص مل جاتی. قرآن کی آیت سے بھی آپ چاہے حضرت ابراہیم والی امامت سے استدلال کریں, چاہے آیت تطہیر سے استدلال کریں, چاہے آیت اطاعت سے استدلال کریں, چاہے آیت ولایت سے استدلال کریں. اور بھی کچھ آیات ہیں کہ اس سے جیسے امیر المومنین کی امامت ثابت ہوتی ہے انہی استدلالات کے ساتھ, انہی دلائل کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی امامت ثابت ہوتی ہے, امام حسین کی علیہ السلام کی بھی امامت ثابت ہوتی ہے. پھر رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا خاص طور پہ دونوں شہزادوں کو گود میں لے کے, اور نماز جمعہ کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حاذان ابنایا امامان قاما و قعدا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ چاہے قیام کریں یا قعود کریں, یعنی چاہے یہ میدان جنگ میں جا کے جہاد فی سبیل اللہ کریں تب بھی امام ہیں, اور ان کا جہاد فرمانا بعین ہی ایسے ہے جیسے رسول اللہ نے جہاد کیا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جہاد اذن نبی سے ہوتا ہے یا اذن امام سے ہوتا ہے. اچھا, تو ان کے جہاد پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یقیناً 100% جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق. چاہے یہ قعود کریں, بیٹھ جائیں, یعنی صلح کر لیں, یہاں بھی بالکل ایسے جیسے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ فرمائی اور کوئی اس پہ اشکال نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا. اب اگر کوئی اس میں شک و شبہ کرے گا تو اس کے اپنے ایمان اور اسلام میں شبہ ہوگا, رسول اللہ کی صلح میں شک نہیں ہو سکتا.
کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بعین ہی امام مجتبی علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کر کے صلح کی، لہٰذا کسی کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہے، کوئی اس صلح میں شک نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے دوسرے زاویے سے اگر دیکھا جائے۔ یعنی قبلہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام صلح کرنے کے باوجود بھی رسول ہیں، امام علیہ السلام بھی صلح کرنے کے بعد امامت سے دستبردار نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ قامہ و قاعدہ نص آ گئی ہے، قیام کریں یا قعود کریں۔ تو اسی طرح خود امیر المومنین علیہ السلام سے بھی نص موجود ہے، یعنی رسول اللہ سے بھی نص ہے کہ حاذان ابنایا امامان، یہ دونوں میرے بیٹے اور امام ہیں۔ رسول اللہ نے یا امیر المومنین کے لیے لفظ امام استعمال کیا، وہ بھی نص ہے امیر المومنین کی امامت پر، یا ان دونوں شہزادوں کا نام لے کے امام کا لفظ استعمال کیا، تو یہ صریحاً نص ہے۔ اور پھر خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات میں یہ نص بیان کیا ہے کہ میرے بعد حسن تمہارے امام ہوں۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی عظیم شخصیت ہے کہ تینوں معتبر ترین نصوص ان کی امامت پر موجود ہے، قرآن سے بھی، حدیث پیغمبر سے بھی، اور فرمان امیر المومنین علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ عقلی استدلالات موجود ہیں، یعنی عقلاً بھی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد اگر اس امت کے لیے امام ہو سکتا ہے کوئی، رسول اللہ کا خلیفہ اور جانشین برحق ہو سکتا ہے، تو وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ تو ان کی امامت پر بالکل نصوص موجود ہیں، اور ناقابل تردید اور ناقابل یعنی اشکال جو ہے نا، اس پہ کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان کی امامت بالکل ثابت ہے، اور یہ ہمیں فخر ہے کہ حضور نے جو فرمایا 12 امام ہوں گے میرے بعد، اور اس میں دوسرے حسن ہوں گے، تو ہم ان کی امامت کے اسی طرح قائل ہیں۔ اور ان کی عظمت پر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے لے کے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، یہ سارے امام حضرت امام حسن کی امامت کے تابع ہیں۔ اور ایک جملہ امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے لیے میں اگر بیان کروں، یقیناً ناظرین اس سے استفادہ فرمائیں گے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کتنا بڑا شرف ہے۔ اس زمین پر، اس کائنات میں، یعنی پوری اس کائنات میں جو ہمیں نظر آ رہی اس میں بھی، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی اس میں بھی، سب سے زیادہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ فرشتے، ملائکہ۔ کتنے ملائکہ روزانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ہزاروں ہزار کی روایات ملتی ہے۔ کہیں ملتا ہے کہ ہر آن 40,000 ملائکہ آ رہے ہیں، کہیں ملتا ہے ہر آن 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ یہ 40 یا 70 کا عدد جب حدیثوں میں آتا ہے تو یہ ایک کثرت کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 40 سے مراد 38 39 40 41 گنتی والا نہیں، یعنی کثیر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 70 کا جہاں لفظ آ جائے وہ تو بالکل ہی انتہائی کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ہزاروں ہزار ملائکہ ہر آن آسمان سے، زمین کے مختلف علاقوں سے کربلا معلیٰ آتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا، ان کی جگہ اور ملائکہ، اور لا تعداد فرشتے ہر وقت وہاں موجود ہیں، ہر امام کے روضے پہ ہوتے ہیں، جس سے ہم اذن بھی طلب کرتے ہیں، سید الشہداء کے تو خاص طور پہ۔ اچھا، یہ سب، اور معصوم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کرتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں۔ ٹھیک ہے، انبیاء مقربین درگاہ خدا اور ملائکہ ہر لمحے خدا سے اذن طلب کرتے ہیں۔ روایات میں استئذان کا لفظ ہے، یعنی وہ اذن طلب کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم کربلا جائیں، ہمیں زیارت کی اجازت دے۔ یہ سب امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی خاص طور پر ان کی قبر مطہر کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ بہت بڑا اتنا بڑا شرف ہے کہ جن کی زیارت کے لیے انبیاء اور ملائکہ اللہ سے اذن طلب کرتے رہتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام قبر امام حسن مجتبیٰ کے زائر ہیں۔
اور بڑے خاص اہتمام سے جایا کرتے تھے۔ اور پھر امام حسن کی عبادات کا کیا تذکرہ کرے انسان۔ آپ نے روایات میں جو لکھا ہے وہ 25 کی تعداد ہے، لیکن معصومین کی بیانات سے ملتا ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ 25 حج تو امام حسن کے پیدل نقل کیے، 25 حج پیدل، حالانکہ سواریاں ہوتی تھیں۔ زاد راہ آپ جانتے ہیں کہ اگر زاد راہ اور سواری، حج کے احکام میں یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، زاد راہ اور سواری کا۔ امام اپنے غلاموں کی سب کی سواریاں، اونٹ گھوڑے ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کے لیے سامان سفر لے کے چلتے تھے، لیکن خود پیدل چلتے۔ لوگ کہتے تھے آقا سوار ہو جائیں، فرماتے تھے نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، خدا کو بزرگوار کی خدمت میں، اس کے گھر جا رہا ہوں اس کی زیارت کے لیے، آپ پیدل چل کے جائیں۔ اور پھر امام ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، یہ سب معرفت کی باتیں۔ جتنی انسان کی معرفت بڑھتی ہے نا، اتنا اس کے دل میں خشیت الہی بڑھتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اور ائمہ کے بھی ملتا، زبان سے لبیک نہیں نکلتا تھا، خوف خدا کا یہ عالم ہو۔ ساتھ والے کہتے تھے مولا لبیک پڑھیے، آپ فرماتے تھے کیسے زبان سے لبیک کہوں، مجھے خوف ہے میں لبیک کہوں اللہ ادھر سے لا لبیک نہ کہے۔ اسی طرح روزانہ کی عبادت کا عالم، مستغرق ہو جاتے تھے عبادت میں۔ آپ کے چہرے کا رنگ وضو کرتے وقت ہی متغیر ہو جاتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کا پانی آ گیا ہے اور خشیت الہی سے، خوف خدا سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اتنے آنسو کہ آپ فرماتے ہیں یہ پانی لے جاؤ اور پانی لے کے آؤ۔ یہ معرفت امام ہے، یہ ان کی خشیت ہے، حالانکہ جنت کے سردار ہیں، دنیا میں انہی کی جنت ہے، یہی جنت کے مالک ہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ انہی کی برکات سے جائے گا، انہی کی شفاعت سے جائے گا، مگر اس کے باوجود چونکہ مقام خدا کی عظمت کو سمجھ، ان کے القابات بہت ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب تو مجتبیٰ ہے، ذکی ہے، سید، حضور نے ان کو سید کہا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فقہی احکام میں سادات کے لیے لفظ ہاشمی استعمال ہوتا ہے، سید کا لفظ ان بزرگوار کے لیے رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے استعمال کیا، جسے کائنات کا سردار سید کہتے ہیں، لہٰذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ بہرحال بہت سے القاب ہیں، ایک مشہور ترین لقب جو ہے کریم اہل بیت۔ ائمہ کے القابات میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے سب کو، اور اس پہ توجہ رہنی چاہیے کہ تمام ائمہ کی صفات برابر کی۔ یہ اگر کوئی سمجھے کہ فلاں امام میں یہ صفت زیادہ تھی، یہ صفت کم تھی، تو اس کی امامت کے بارے میں معرفت کامل نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ شجاعت میں، ریاضت میں، عبادت میں، سخاوت میں، رحم دلی میں، جو بھی کمال انسانی کی صفت آپ فرض کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ صفات لامتناہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ اتقوا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر الہی صفات پیدا کریں۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو امام معصوم تو خود صفات الہیہ کا مظہر ہے، تو اس میں جتنی صفات ہیں، یہ تو کچھ ظاہری صفات ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی وہ سخی بہت تھے، وہ شجاع بہت تھے، ان میں علم بہت تھا، یہ ظاہری صفات ہیں جو ہمیں یعنی تاریخ میں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا اور ہم پڑھ کے اس کو تسلیم کر۔ تو جو باطنی صفات ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، یعنی ظاہری صفات اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، تو جو ائمہ معصومین کی باطنی صفات ہیں جو ان کی ذات سے مخصوص ہیں، انہیں کون سمجھ سکتا ہے؟ اچھا، یہ جتنی ظاہری صفات ہیں، ائمہ فرماتے ہیں ہم سب ان صفات میں برابر ہیں۔ یعنی اگر شجاعت علویہ کہا جاتا ہے، امیر المومنین کی شجاعت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے امام اتنے شجاع نہیں، سب کے سب اتنے ہی شجاع ہیں جتنے امیر المومنین، سب کے سب اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا امیر المومنین۔
سب کے سب اتنے ہی سخی ہیں جتنے امیر المومنین، سب کی برابر کی سخاوت۔ صرف تقدم و تأخر جو ہے نا وہ باپ اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تقدم طبعی ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ بیٹے سے ہر حال میں افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ پہلے ہے، بیٹا بعد۔ آئمہ میں یہی ایک فرق ہے کہ امیر المومنین یہ لقب خاص ان کے لیے ہے، باقی امیر المومنین نہیں ہم کسی کو کہہ سکتے۔ لیکن باقی جتنی، یہ ایک مخصوص لقب ہوگا نا، باقی جتنی صفات ہیں اور القابات ہیں ان سب میں یہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ مثلا مولا والد ہیں، امام حسن حسین بیٹے، امام حسن بڑے بھائی ہیں اس لیے افضل ہیں امام حسین سے، امام حسین امام زین العابدین کے والد ہیں اس لیے امام سجاد سے افضل ہیں۔ باقی فضائل و کمالات میں برابر، شجاعت میں سب برابر ہیں۔ امام حسن کی شجاعت آپ دیکھیں صفین میں، جب یہ حملہ کرنے نکلتے تھے امام علی علیہ السلام روک لیتے تھے کہ حسن بیٹا آپ نے نہیں جانا، ادھر سے میں لڑوں ادھر سے تم لڑو، ہم امت مسلمہ کو ختم تھوڑی کرنے آئے ہیں، ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا شجاعت میں برابر ہے۔ محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں، امام حسن کو روک لیتے ہیں، کیوں؟ کہ حسن علیہ السلام کی وہی شجاعت ہے جو مولا کائنات کی۔ اسی طرح سخاوت میں، ریاضت، عبادت، ہر چیز میں۔ اب یہ جو ہر امام کا ایک مخصوص لقب ہو جاتا ہے نا، اس کے بارے میں عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صفات کا وجود، ایک ہوتا ہے غالب صفت کا اظہار، ٹھیک ہے۔ صفات کا وجود سب میں برابر کا ہے، لیکن ایک صفت کا ظاہر کرنا ہے، اور اس صفت کو ظاہر کرنا جو غالب آ رہی ہے ظہور کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے یہ سب کریم ہیں، اور اتنے ہی کریم ہیں جتنے رسول خدا، جتنے امیر المومنین، جتنے امام حسن، جتنے امام حسین، آخر تک چلے جائیں برابر کے کریم ہیں۔ کوئی کسی امام کے در پہ آیا ہو خالی گیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لوگ خواہشات اپنی آرزویں دے کے آتے تھے، آج ہم جا رہے ہیں امام سے یہ مانگیں گے، امام کی ہیبت کے سامنے بھول جاتے تھے۔ کتنے آئمہ کے واقعات ہیں، خود امام فرماتے تھے تم یہ کہنا چاہتے تھے بھول گئے ہو۔ اچھا بعض دفعہ اس کی خواہش کو جان کے بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، یہ ہے کریمانہ انداز۔ مثلا کوئی سوچ کے آیا کہ میرا اتنا قرض ہے، مثلا کتنی روایات امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں مل جاتی ہیں، امام تقی علیہ السلام کے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے 30,000 40,000 قرض ہے۔ امام جانتے ہیں، وہ اظہار نہیں کر پاتا، جب جانے لگتا ہے تو امام اپنے کسی غلام کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو اتنا مال دے دو، اور وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا میں اتنا ہی مانگنے آیا تھا۔ تو یہ کریمانہ انداز، خاص ایک صفت کا ظہور ایسے ہو جاتا ہے کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے نا اس شخصیت کو، اس امام کو ممتاز کرتا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کا ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، غربت بہت زیادہ تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کریمانہ انداز یہ تھا کہ آپ متعدد بار کئی بار آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا کہ جس کو جو ضرورت ہے نا وہ شرمائے نہ، مجھ سے مانگے بھی نہ، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اٹھا کے لے۔ کتنا غلہ، کتنی کھجوریں آپ میدانوں میں رکھوا دیتے تھے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے نا لے جائے، بغیر شرمندگی محسوس کرے۔ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں امام حسن تشریف لے جاتے، لوگوں کی ضروریات کا پتہ چلاتے تھے، اور امام کو معلوم بھی ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر ہماری ضرورت کی شے کون رکھ کے چلا۔ ایک شب امام مجتبیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کسی گھر سے آواز آ رہی تھی پروردگار مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے۔ 10,000 درہم بڑی رقم، بہت بڑی رقم۔ ایک درہم 3.5 گرام چاندی کا بھی آپ حساب کریں تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے یہ چیزیں تو قیمتی چیزیں تھیں۔ امام وہیں سے واپس آ گئے
اور اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ یہ 10,000 درہم لے جاؤ اور فلاں گھر کے باہر جا کے اس کو یہ دے دو اور یہ نہ بتانا کس نے بھیجی. کیا کریمانہ انداز. لوگ کہا کرتے تھے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ مولا کچھ عطا کرنے میں کمی کریں, بہت آپ عطا فرماتے. امام نے فرمایا میں کیسے کمی کروں, جب اللہ دینے والا مجھے جو دے رہا وہ کمی نہیں کرتا تو میں اللہ کے بندوں کو دینے میں کیسے کمی کروں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کو دینے میں کمی کر دوں, اللہ مجھے دینے میں کمی کر دوں. تو امام کا جو یہ خاص لقب مشہور ہوا کریم اہل بیت, اس زمانے میں غربت اتنی زیادہ تھی, لوگوں کی ضروریات اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ضروریات امام حسن کے دروازے سے پوری ہوئی. اور یہ انداز مولا کی شہادت کے بعد ہی نہیں, امیر المومنین کی حیات میں ایسے تھا کہ لوگ کہتے تھے ہم مدینے جائیں گے, حالانکہ امام امیر المومنین علیہ السلام موجود ہوتے تھے, مگر لوگ کہتے تھے ہم مدینے جائیں گے امام حسن کے گھر, وہاں سے ہماری ضروریات. اور آپ کا دسترخوان مشہور آج تک. خود مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے, آج بھی حجاج کرام کو, عمرہ کرنے والوں کو دوپہر کا شام کا کھانا جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں, ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں, اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو بہت وقت چاہیے. ان چیزوں کو بیان ہونا چاہیے. ہمارے محافل میں, مجالس میں امام حسن کا تذکرہ کم ہوتا ہے اور یہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اور بعض لوگ ان کی صلح پر اعتراض کرتے ہیں. امام حسن نے صلح کر کے اسی طرح اسلام کو بچایا ہے جیسے سید الشہداء نے کربلا میں جنگ کر کے اسلام کو بچایا. اگر امام حسن صلح نہ کرتے اور جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تو اسلام کا بہت نقصان ہونا تھا. یعنی اب یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے, اس کے لیے ایک الگ سے ایک نشست ہونی چاہیے. صلح امام حسن علیہ السلام نے, اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ جس طرح جنگ خندق میں امیر المومنین کی ایک ضرب نے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بعین ہی اسی طرح آپ نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد حاکم شام سے صلح کر کے اسلام کو اسی طرح بچایا جیسے جنگ خندق میں امیر المومنین نے اسلام کو بچایا. اگر صلح حسن نہ ہوتی تو وہیں پہ خاتمہ ہو جاتا. جنہوں نے کربلا میں اتنا ظلم کیا ہے وہ کربلا سے پہلے اتنے اس سے بھی زیادہ ظلم کرتے ہیں, وہی لوگ ہیں, انہی کی باقیات ہیں. جب اولاد اتنی خونخوار اور ظالم ہے تو آباء و اجداد کتنے خونخوار تھے. حضور پر ساری جنگیں کس نے مسلط کی؟ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا. صلح حدیبیہ میں بھی اسلام کو بچایا گیا ہے, صلح حسن نے بھی اسلام کو بچایا. یہ گھرانہ اگر جنگ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت کے مطابق دین الہی کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے, اور اگر صلح کرتے ہیں تو وہ بھی دین الہی اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے. ان کا ہر عمل خدا کی مشیت, ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مستحق ہے. اللہ تعالی ہمیں امام حسن علیہ السلام اور سارے ائمہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان کے شیعوں میں, ان کے جانثاروں میں, ان کے محبوں میں شمار فرمائے, اور انشاءاللہ روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے اس ثواب میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا. دعا کرتے ہیں. یہ تو ناظرین یہ تھے مولانا سید حیدر حسین کاظمی صاحب کہ جو امام حسن علیہ السلام کی عظمت, ان کے فضائل اور ان کی شخصیت اور امام علیہ السلام کی امامت کی نصوص پر گفتگو فرما رہے تھے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہم السلام کی معرفت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یک چہاردہ معصومین علیہم السلام. اللہ نگہبان.